انسان کا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح، اور ان کے درمیان ایک لطیف بخار ہے جسے روح حیوانی کہا جاتا ہے۔ جب تک انسان میں وہ گرمی، وہ حرارت، وہ بخار اسی تعلق خاص کے ساتھ موجود ہے تو زندگی قائم ہے۔ جب وہ گرمی، وہ حرارت، وہ بخار مٹ جاتا ہے یا ان کے ساتھ تعلق کی صلاحیت نہیں رکھتا تو یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور روح جسم سے اضطراری طور پر الگ ہو جاتی ہے۔ ایسی موت سواری کہلاتی ہے۔ جسم کے اندر روح کے ہونے اور اس کے جدا ہونے کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں، جب جسم سے روح جدا ہوتی ہے تو اس الگ ہونے کو موت کا نام دیا جاتا ہے۔ جسم کے روح سے نکلنے کے وقت دیکھنے والوں کو معمولی سا احساس ہوتا ہے۔ اس کو لگتا ہے دیکھنے والے کو کہ اب اس کی روح جسم سے الگ ہونے والی ہے۔ اللہ والوں کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے معلوم ہو جاتا ہے، مگر ہر ایک کو نہیں۔ کسی نے شکوہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام اچانک آ جاتے ہیں روح نکالنے، آنے والے کو پہلے خبر دینی چاہیے، وارن کرنا چاہیے، انتباہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عزرائیل سے کہا لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں بہت پہلے سے بتانا شروع کر دیتا ہوں۔ بال سفید ہونا، بیماری آنا، جسم کمزور پڑنا، ہڈیوں میں سے طاقت کم ہو جانا، یہ ساری نشانیاں ہیں مگر لوگ دھیان ہی نہیں دیتے۔ میں تو باخبر کرتا ہوں، لوگوں کو طرح طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اب وقت کم رہ گیا ہے، تیاری کرو، لیکن لوگ تیاری نہیں کرتے، غفلت ہی میں رہتے ہیں۔ جس شخص کو اپنے نیک انجام کی خواہش ہے کہ میری موت اچھی ہو، وہ آخرت کے لیے سرمایہ جمع کرے اور ہر وقت اس کے لیے تیار رہے، اور اس عالم دنیا کے وطن کو ترک کرنے کا سوچے، اور یہ یقین رکھے کہ یہاں سے جانا ہے، میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا۔ جس کو بھی موت یاد ہوگی وہ نافرمانی سے بچے گا، دنیا میں دل نہیں لگائے گا۔ دنیا برتنے کے لیے ہے، دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے، بالآخر یہاں سے جانا ہے۔ وہ ایک قانون ہے قدرت کا، وہ پورا ہونا ہے اور سب کو یہاں سے جانا ہے۔ ایک مسئلہ بتایا گیا کہ کوئی شخص کسی ایسے علاقے میں ہو جہاں لوگ گناہوں میں، برائیوں میں دھسے ہوئے مبتلا ہوں، اور وہ اکیلا ان کی اصلاح نہیں کر سکتا، تو اس پر لازم ہے وہاں سے ہجرت کر کے ایسے علاقے میں چلا جائے جہاں کے لوگ نیک ہوں، اللہ کے عبادت گزار ہوں، یعنی
ایسی جگہ پر رہ کر خود کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایمان والوں کو کہا گیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا، اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ عطا کریں گے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، تو کیا ہی اچھا ہے اجر کام، پانی ملے، پانی نظر آئے، سبزہ نظر آئے تو آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ بتایا گیا جنت باغ کو کہتے ہیں، باغات ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی، منظر خوشنما ہوں گے، اور یہ کن کو صلے کے طور پر ملے گی؟ ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو۔ ایمان کے بغیر عمل صالح، اس حوالے سے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے، بہت سے لوگ ہیں اچھے کام کرتے ہیں مگر ایمان والے نہیں ہیں، تو بغیر ایمان کے جنت نہیں مل سکتی، ایمان شرط ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے دنیا میں اس کا بدل مل جائے گا یا اس کو کم عذاب ہوگا، مگر جنت بغیر ایمان کے، اونچی کہہ دیجئے، نہیں ملے گی۔ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کے بغیر آپ کا کوئی عمل عبادت کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ آمنو پہلے ہے، عمل الصالحات بعد میں۔ یاد رہے کتنے ہی کام کر لے، ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ اچھے کام کر لے، مگر ایمان والا نہیں ہے تو جنت نہیں مل سکتی۔ یہ رب تعالی کی طرف سے واضح اعلان ہے۔ اب یہ کن لوگوں کو ملے گی؟ جنہوں نے اچھے کام کیے، تکلیفیں برداشت کی، پابندیاں برداشت کی، اور بھلائی کی، ایمان کی حالت میں کفار مشرکین کی طرف سے ملنے والی اذیتوں کو برداشت کیا، ہجرت کی تکالیف برداشت کی، تو ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، کون سے کام کرنے والے جن کو جنت ملے گی؟ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر ان کا بھروسہ، وہ اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ رکھتے نہیں۔ اس حوالے سے یہ سن لیں، ہم لوگ تدبیر اختیار کرتے ہیں مگر بھروسہ کس پر ہے؟ آپ تالا لگاتے ہیں مگر بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر۔ بیج بوتے ہیں، اگائے گا کون؟ اللہ۔ تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے تدبیر اختیار کرنا، لیکن بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اپنے اونٹ کی رسی درخت پر ایسے ہی رکھی، فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اس کی ٹانگیں باندھ پھر بھروسہ کر۔ تو تدبیر اختیار کرنا بھروسے کے خلاف نہیں۔ تالا لگائیں گے مگر بھروسہ اللہ پر،
یہ نہیں ہے کہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور کہا بھروسہ اللہ پہ، نہیں، تدبیر اختیار کرنا بھروسے کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث شریف بتائی جاتی ہے جو شخص کفر اور معاصی کا مطلب گناہ، برائیوں سے، کفر سے بچنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو چلا جاتا ہے، اگر ایک بالشت ہی صحیح، اتنا بھی اگر جاتا ہے تو چونکہ اس کی نیت ایمان کی حفاظت ہے، کفر سے بچنا ہے، برائی سے بچنا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے میں برائی ہوتی ہے، بہت برا حال ہے، آپ اکیلے نہیں بدل سکتے، تو آپ کو حکم ہے کہ وہاں سے نکل جائے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے گی۔ اگر انسان کی نیت اچھی ہو، ارادہ اچھا ہو، اس کے لیے کتنا ثواب بتایا گیا۔ جنت کتنی بڑی ہے، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر، 120 صفیں ہوں گی امتوں کی، ان میں سے 80 صفیں قیامت کے دن امت مصطفیٰ کی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری امت بڑھاؤ تاکہ میں قیامت کے دن فخر کروں، میرے امتی زیادہ ہوں۔ ہم لوگ غور کریں تو دین اسلام ہماری بھلائی کے کاموں میں، مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، اپنے جسم کو طاقت پہنچا رہے ہیں، نیند کر رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں، ہمیں ان کاموں پر بھی ثواب مل جاتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور کب؟ نیت پر، ارادے پر۔ ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی فرما برداری، اس کی بندگی۔ تو کفر سے، شرک سے، معاصی سے بچنے کے لیے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے۔ بہشت ملے گی، بالا خانے جنت کے۔ تم نے اپنا وطن چھوڑا تھا نا، گھر چھوڑا تھا نا، کیونکہ وہاں پر ایمانی آزادی نہیں تھی، تو تم نے دنیا کا عارضی گھر چھوڑا تھا، تمہیں جنت کے اعلی محل عطا ہوں گے۔ اور حضرت ابراہیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کا ساتھ ملے گا تمہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو سعید خزار، ان سے یہ بات منقول ہے، یعنی ان کی بتائی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میں ایک شہر میں رہتا تھا، وہاں میری بہت شہرت ہو گئی، لوگ میری تعظیم و تکریم میں اس حد تک چلے گئے کہ میرے ہاتھ سے اگر خیربیز، جس کو آپ خربوزہ کہتے ہیں، اس کا چھلکا بھی گر جاتا میرے ہاتھ سے تو لوگ تبرک سمجھ کر اٹھاتے اور 1,000 دینار میں
دوسرے اس کو خریدنا پسند کرتے کہ میرے ہاتھ سے یہ چھلکا گرا ہے، کسی نے اٹھا کے لے لیا ہے تو لوگ اس سے کہتے تھے 1000 دینار لے لے اور یہ دے دے کہ اس کو ان بزرگوں کا ہاتھ لگا ہے۔ اس حد تک لوگ میری تعظیم و تکریم کرنے لگے، بلکہ جو عقیدت مند تھے وہ اس سے بھی زیادہ مظاہرہ کرنے لگے۔ میں نے خیال کیا کہ میرا اب یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے یہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں لوگ مجھے پہچانے بھی نہیں بلکہ مجرم سمجھیں۔ وہ کہتے ہیں میں تو یہاں تک کہتا تھا کہ مجھے پتھر ماریں، اسی لیے میں نے مشکلات پسند کر لیں مگر ایسی زندگی پسند نہیں کی۔